بسم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी आफियत में, खैर में, भलाई में रखे और उन आमाल की तौफीक अता कर दे जो अल्लाह ताला को पसंद हो, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी हो। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुझे उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका लास्ट वीक अच्छा गुज़रा होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए सीखना, सिखाना, अमल करना आसान कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मु स्सालिहात। अल्लाह ताला की इज़्न से ही सारे नेक काम अंजाम पाते हैं। अल्लाह का बहुत एहसान है कि इंशाअल्लाह आपका 30 जुज़ कंप्लीट होने जा रहा है। बस अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान करे। और आने से पहले उम्मीद है कि आप सब ने अपनी नियतों का जायज़ा लिया होगा ना। अल्लाहुम्मा इजअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फ़ीही शैआ। अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजना। मुझे उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिसने मेहनत की है उसने कुछ ना कुछ तो हासिल किया है। आज आपका 30 जुज़ कंप्लीट हो रहा है और जो बहनें मेमोराइज़ कर चुकी हैं, अल्लाह ताला उनके इस इल्म को उनके सीनों में महफूज़ रखे, वो हमेशा पढ़ते रहें। और जो किसी भी वजह से सिर्फ़ तजवीद पे फ़ोकस कर सकें, अल्लाह ताला उसमें भी अल्लाह ताला बहुत आसानी कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र आ रहा है कि उसने हमें इतनी ज़िंदगी दी, इतनी मोहलत दी कि हम अल्लाह के इज़्न से इस सूरत को कंप्लीट कर सकें इंशाअल्लाह। चलिए इंशाअल्लाह हम ऐसा करते मूव ऑन हो जाएँगे अपनी बुक की तरफ, जो कि हमारी बुक है, बहुत ही खूबसूरत है, जन्नत की कुंजियाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस बुक से हम सबको फ़ायदा हो रहा होगा ना, आप सब इस बुक को देखते होंगे और इसके अंदर जो अहकामात बताए गए हैं, वो जन्नत में ले जाने वाले हैं ना। तो इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए कि खूब-खूब अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो भी काम आपको बताए जा रहे हैं, उन कामों को करने की कोशिश कीजिए। क्यों? जब आप इंशाअल्लाह ये काम करेंगे, तो ये आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा बनेंगे, की बनेंगे उस दरवाज़े को खोलने के लिए। चलिए आज जो हम पढ़ेंगे सूरह इखलास से मोहब्बत करते हुए उसकी तिलावत करना। अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक अंसारी सहाबी मस्जिद कुबा में उनकी इमामत कराया करता था। वो जब भी नमाज में उनके लिए किसी सूरत की तिलावत करता, तो सूरह इखलास से शुरू करता, फिर उससे फारिग होकर उसके साथ कोई दूसरी सूरत पढ़ता और वो ये अमल हर रिकत में करता था। उसके साथियों ने इस हवाले से उससे गुफ्तगू की और कहा, बिलाशुबा तुम ये सूरत यानी सूरह इखलास तिलावत करते हो, फिर तुम उसे काफ़ी नहीं समझते और उसके साथ दूसरी सूरत भी तिलावत करते हो। या तो यही सूरत तिलावत किया करो और या फिर उसे छोड़ दो और कोई दूसरी सूरत ही तिलावत किया करो। उसने कहा, मैं सूरत को नहीं छोड़ूँगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इमामत कराऊँ, तो मैं ऐसा करता हूँ और अगर तुम नापसंद करते हो, तो मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ।
अल्लाह अकबर! वो उसे अपने बाकी लोगों में से अफ़ज़ल समझते थे और ये नापसंद करते थे कि कोई और इमामत कराए। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, तो उन्होंने आपको ये खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इमाम से कहा, "ऐ फ़िलआन, तुम्हें कौन-सी चीज़ अपने साथियों की बात मानने से रोकती है और कौन-सी चीज़ तुम्हें हर रिकत में उस सूरत की तिलावत करने पर उभारती है?" उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सूरज से मोहब्बत करता हूँ। और ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हुब्बहा अदखलकल जन्ना, बेशक इस सूरत की मोहब्बत ने तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया है। अल्लाह अकबर! तो सीखने की बात क्या है? अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है ना कि जहाँ आप अपनी तिलावत करते हैं, आप देखिए, अब जैसे आप कोई भी अपनी सूरतुल फ़ातिहा के बाद किसी भी सूरत की तिलावत करते, तो साथ ही अगर आप इंशाअल्लाह इस सूरत को मिलाते हैं या सिर्फ़ इस सूरत की भी तिलावत करते हैं, तो ये जो इसकी मोहब्बत है, इंशाअल्लाह आपको जन्नत में ले जाने का ज़रिया बनेगी। तो वही बात है, जिसको जिससे मोहब्बत होती है, वो उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करता है ना। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हुब्बहा अदखलकल जन्ना, बेशक इस सूरत की मोहब्बत ने तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। इसी तरह अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे आदमी के पास आया जो सूरह इखलास की तिलावत कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजिब हो गई 3 मर्तबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कलमात दोहराए। मैंने अर्ज़ किया, क्या वाजिब हो गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वाजिब हो गई। ये भी सही रिवायत है, सही तिरमिज़ी की रिवायत है। तो आप सोचिए कि सूरह इखलास की तिलावत करने से इखलास के साथ इसके अंदर है क्या? तौहीद का मैसेज है ना। अल्लाहु अकबर! तो ये चीज़ आपकी जन्नत में दाखिले का सबब बनेगी। इसी तरह एक सही हदीस में सूरह इखलास की फ़ज़ीलत यूँ भी आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए कराम रदी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, क्या तुम में से किसी के लिए ये मुमकिन नहीं कि कुरान मजीद का 1/3 हिस्सा एक रात में पढ़ा करे? सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम को ये अमल बड़ा मुश्किल मालूम हुआ और उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम में से कौन इसकी ताकत रखता है? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुल वाहिदुस समद सुलुसुल कुरआन, सूरह इखलास कुरान मजीद का 1/3 हिस्सा है। यानी जो एक मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत करता है, उसे 1/3 कुरान मजीद के बराबर सवाब मिलता है। अल्लाहु अकबर! हम सब हर वक़्त चाहते हैं ना कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कुरान, हम अल्लाह की आयत तिलावत करें। इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आपने 1/3 कुरान पढ़ लिया, सवाब के हिसाब से आपको उतना अजर मिल रहा है। तो शऊर के साथ यानी ऐसे इस अंदाज़ से आप इस कुरान की तिलावत कीजिए, इस सूरत की तिलावत कीजिए कि वाक़ई जो वादे और जो जिसे कहा जाए फ़ज़ीलत आई है, आप उसको पाने वाले बनें। इखलास के साथ इंशाअल्लाह आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो 1/3 कुरान के बराबर। आप इंशाअल्लाह यकीन के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिले का सबब बनेगी, जन्नत के दरवाज़ों को खोलेगी ना। तो चाहे आप नमाज़ में एहतिमाम करें, वैसे नमाज़ के बाद इंशाअल्लाह जैसे पढ़ने का होता है वैसे पढ़ें, या वैसे दिन भर में अगर आप इसकी तिलावत करते हैं तो ये आपको जन्नत में ले जाने का ज़रिया बनेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको ऐसा करने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन। फिर देखिए, सलाम फैलाना, खाना खिलाना, सिला रहमी करना, तहज्जुद पढ़ना। अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नास अफ़शुस सलामा व अतइमुत तआमा वसिलुल अरहम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियामुन तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ऐ लोगों, सलाम को फैलाओ, खाना खिलाया करो, रिश्तेदारियों को मिलाओ, रात को उस वक्त नमाज पढ़ा करो जब लोग सो रहे हैं। तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अल्लाहु अकबर! अब देखिए कि मैं ये सोच रही थी कि जन्नत में इंशाल्लाह जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, एक न एक दिन जन्नत में चला जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सलामती के साथ कौन जाएगा? बगैर जहन्नुम में दाखिल हुए कौन सलामती के साथ हर तरह की
जो उस दिन की वहशत है, जो उस दिन की एक हौलनाकियाँ हैं, जो उस दिन की एक हैबत है, उन चीज़ों से बचकर सलामती के साथ कौन जन्नत में जाना चाहता है? जो जाना चाहता है उसको ये काम करना पड़ेगा, कसरत से सलाम को फैलाना होगा, लोगों को कसरत से खाना खिलाना होगा, रिश्तेदारियों को मिलाना होगा। आज आप देखिए कितना न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का निज़ाम है ना, कि हर कोई चाहता है कि मियाँ, बीवी, बच्चे आप आपस के जो माँ-बाप का रिश्ता है, सिबलिंग का रिश्ता है, आगे जो मज़ीद फर्दर रिलेशनशिप है, वो बहुत पीछे चले जाते हैं। तो याद रखिए जो रिश्तेदारियों को मिलाएगा, वो आसानी के साथ अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल होगा। और फिर रात को उस वक़्त नमाज़ पढ़ा करो जब लोग सो रहे हों। तो ये वो काम है, ये वो लिस्ट है जो आपको बहुत हिफ़ाज़त के साथ, सलामती के साथ तदखुलुल जन्नत बिसलामिन, सलामिन यानी सलामती के साथ आपको इंशाअल्लाह जन्नत में लेके चली जाएगी। अब देखिए सलाम का मतलब क्या होता है? सलामती, जिसके ज़रिए से क्या होता है? हर मुसलमान अपने भाई को मुलाकात के वक़्त सलामती की दुआ देता है। उससे होता क्या है? बाहिमी मोहब्बत में इज़ाफ़ा होता है। इसी आपस की मोहब्बत को ईमान की अलामत करार दिया गया है। अल्लाहु अकबर! ये मुस्लिम की रिवायत में भी आता है। तो सलाम को आम करने का तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि हर शख्स को सलाम करो, ख़्वा तुम उसे जानते हो या ना जानते हो। इसी तरह अहदीस में एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक का ज़िक्र मिलता है, जिनमें से एक हक़ ये बयान किया गया है कि एक मुसलमान जब भी अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई से मिले, तो उसे सलाम कहे। अल्लाहु अकबर! अलावा अगर देखा जाए तो इस्लाम ने घरों में दाखिल होने का एक अदब ये भी सिखाया है कि घर में दाखिल होते वक़्त सलाम कहा जाए। सुभान अल्लाह! यानी जितना ज़्यादा आप कसरत से सलाम को प्रमोट करेंगे, इतना ज़्यादा आपके लिए सलामती के साथ जन्नत में जाना आसान हो जाएगा। जहाँ तक खाना खिलाने के लिए करीबी रिश्तेदारों को तरजीह देना चाहिए। एक हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अपने आप पर खर्च करो, अगर कुछ ज़ायद हो तो अपने घरवालों पर खर्च करो, अगर कुछ घरवालों की ज़रूरत से ज़ायद है तो अपने करीबी रिश्तेदारों पर खर्च किया करो। अल्लाहु अकबर! याद रखिए हमें ये बात को भी मलहूज़ रखना चाहिए कि जिसे खाना खिलाया जा रहा हो वो नेक हो और परहेजगार इंसान हो, क्योंकि एक हदीस में आता है सिर्फ मोमिन को दोस्त बनाओ और तुम्हारा खाना सिर्फ कौन खाए? परहेजगार लोग खाएं, नेक लोग तुम्हारा खाना खाएं। ये सारी हदीस जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी सही या हसन दर्जे की हदीस है, सबके रेफरेंसेस मौजूद हैं। फिर आप देखिए कि जिस शख्स को खाना खाना खिलाया जाए, वो दावत देने वाले को ये दुआ दे, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतआमनी व अस्क़ि मन सक़ानी। ए अल्लाह तू उसे खिला जिसने मुझे खिलाया और तू उसे पिला जिसने मुझे पिलाया। और जब हम इन चीज़ों का एहतमाम करेंगे और खिलाने के मौके पर अपनी ज़ात के बाद अपने घर वाले और घर वालों के बाद जो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने करीबी रिश्तेदार हैं उनको तरजीह देंगे, और उसके बाद तमाम जितने भी फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, सब पर इंशाअल्लाह। तो आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह कि आपको ये काम आपको आसानी के साथ जन्नत में ले जाने का सबब बन जाएगा। लेकिन याद रखिए खाना खिलाते वक़्त ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को देखें कि आपका खाना सिर्फ़ परहेज़गार लोग खाएँ, नेक लोग खाएँ। फिर देखिए सिला-रहमी का मतलब है रिश्ते नातों को मिलाना, उन्हें टूटने से बचाना। अगर कोई रिश्तेदार ताल्लुक़ तोड़ने की कोशिश करे, तो उसके साथ ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करना। और अहदीस में सिला-रहमी की बहुत तरग़ीब दिलाई गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख़्स अल्लाह और यौम आख़िरत पर ईमान रखता है, वो रिश्तेदारी को मिलाए। तो ये अल्लाह और यौम आख़िरत पर ईमान लाने, यानी मैं और आप ईमान रखते हैं ना आख़िरत के दिन पर और अल्लाह पर, तो वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है कि मैं और आप जब यकीन और ईमान रखते हैं तो मैं और आप रिश्तेदारी को मिलाएं। एक और हदीस से पता चलता है कि जो शख्स ये पसंद करता है कि उसके रिस्क में फरागी की जाए, आज कितनी महंगाई का दौर है ना, हर कोई रोना रो रहा है कि पूरा नहीं होता ना, यानी हर कोई एक नफसा नफसी का आलम है ना, यानी कोई किसी पर खर्च करना नहीं चाहता। तो हम में से हर कोई चाहता है कि हमारे रिस्क में फरागी हो जाए, और रिस्क में सिर्फ आपका माल नहीं, आपकी सेहत है, आपकी को जो भी टैलेंट है, आपका जो भी अल्लाह ने आपको नेमत दी, सब अल्लाह की तरफ से रिज़्क है। चाहे वो औलाद है, चाहे वो कोई भी घर की नेमत
نعمت ہے، چاہے صحت ہے یا آپ کا اپنا جو رزق ہے یعنی آپ کا مال ہے، یہ سب اس میں فراغی کی جائے اور اس کے نشانات دیر تک باقی رہیں تو وہ رشتہ داری کو ملائیں۔ اللہ اکبر! تو جتنا آپ رشتہ داری کو جوڑیں گے انشاءاللہ آپ کے رزق میں فراخی ہوگی۔ اور ایک ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ داری توڑنا اللہ کے نزدیک انتہائی قابل نفرت عمل ہے۔ کتنا عام ہے نا، صحیح ترغیب کی یہ بھی روایت کا مفہوم آتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو صلہ رحمی کو یعنی آپس میں آپ دیکھیے اگر آپس میں جیسے اگر کوئی عورت اگر اپنے ہسبینڈ کو ملنے ہی نہیں دیتی اپنے بھائی بہنوں سے یا ان کے خلاف نفرت کا بیج ہوتی ہے تو آپ سوچیے کہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہی ہے کہ اپنی رزق میں تنگی کا جسے کہا جائے مطلب ایک طرح سے اس کے رزق میں کہاں سے اضافہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ دوسروں کے مطلب جو اللہ نے حکم دیا اس کو توڑے نا، تو یہ بہت قابل جسے کہا جائے نفرت عمل ہے۔ پھر آخر میں دیکھیے کہ تہجد پڑھنا، لوگ سو رہے ہوں تو نماز ادا کرنا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ قیام اللیل ہے یعنی تہجد۔ نماز تہجد کا وقت رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، ساری رات قیام کرنا یاد رکھیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کے پہلے حصے میں سو جاتے اور پچھلے حصے میں اٹھ کر نوافل پڑھتے۔ یہ وقت بہت بابرکت ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی آسمانی دنیا پر آ کر خود لوگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں، کوئی ہے جو بخشش کا طلبگار ہو تو میں اسے بخش دوں، اور کوئی ہے جو رزق چاہتا ہو تو میں اسے رزق عطا کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی آپ اس قدر طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے قدموں پر ورم آ جاتا۔ اللہ اکبر! آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے نا، لیکن اس کے باوجود دیکھیے اللہ کی رحمت کہ اللہ تعالی اللہ کی مطلب کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ آپ کہتے ہیں نا فلا اکون عبدا شکورا، میں کیوں نہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی قیام اللیل کی ان الفاظ میں ترغیب دلایا کرتے تھے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اس لیے اگر تم اس وقت اٹھ کر اللہ کا ذکر کر سکو تو ضرور کیا کرو۔ یاد رکھیے یہ ترغیب یقیناً صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی بلکہ ہم سب کے لیے، اس لیے ہم سب کو کیا کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت اٹھ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوں اور اپنی گناہوں کی بخشش کروائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم آمین۔ ایک اور انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت سے بچنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقبلوا لی بستن اتقبل لکم الجنہ قالوا وما ہی قال اذا حدث احدکم فلا يكذب واذا وعد فلا يخلف واذا اؤتمن فلا يخن وغضوا ابصارکم وَكُفُّوا أَيْدِيكُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ۔ اللہ اکبر! میری سات باتیں مان لو، میں تمہیں اس کے بدلے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی خوبصورت ہے نا، اتقبل لکم الجنہ، سبحان اللہ، قالوا، اور جنت کی ضمانت دی جا رہی، گارنٹی مل رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ باتیں کیا ہیں نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ مت بولے۔ اللہ اکبر! جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی مت کرے۔ اللہ اکبر! جب اسے امانت دی جائے تو خیانت مت کرے۔ نمبر 4، اپنی نظریں نیچی رکھو۔ نمبر 5، اپنے ہاتھوں کو برے کاموں سے روکے رکھو۔ اور نمبر 6، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ 7 ہے یہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ 7 باتیں، اللہ اکبر! آپ دیکھیے کہ کتنا عام ہے، لوگ بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، بات بات پہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور اپنی نظروں کو تو آج جسے کہا جائے وہ جو کلچر تھا ایک اخلاق
کا، تہذیب کا، وہ جو ایک جسے کہا جائے جو ویلیوز تھے اسلام کی نا، کہ بہترین اخلاق کی اور جسے کہا جائے بہترین کردار کی، آج آپ دیکھیے وہ کردار، وہ اخلاق، وہ مینرز، وہ تہذیب کہاں نظر آتی ہے؟ آج جو ویلیوز دی جاتی ہے کچھ جو جتنا زیادہ ماڈرن ہے، جو جتنا زیادہ اسٹیٹس والا ہے، تو پھر لوگ نظریں اٹھا اٹھا کے اس کو دیکھتے ہیں نا، تو اپنی نظریں نیچی رکھو، غض بصر کا حکم آپ نے انشاءاللہ اس میں دیکھا ہے نا، الحمدللہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ سوچئے کہ سبحان اللہ، کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھنا، اور کتنے یہ بچپن سے اپنے بچیوں کو سکھائیں، نگاہوں کو نیچی رکھو۔ آج تو سب بچے سر اٹھا کے بولتے ہیں، آپ باہر دیکھیں اندر دیکھیں، پھر یہ کہ اپنے ہاتھوں کو برے کام سے روکے رکھو، اللہ اکبر۔ جب ہاتھ سے برے کام ہوں گے نہیں، اللہ آج کتنے کام ہے جو ہاتھوں کے ہیں نا، اسی لیے ایک دعا آتی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی، 5 چیزوں کے شر سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مطلب پناہ میں آتے ہیں نا۔ تو یاد رکھیے اپنے ہاتھوں کو برے کاموں سے روکے رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اللہ اکبر۔ رواہ الحاکم کی روایت ہے، حسن درجے کی السلسلۃ الصحیحہ کے اندر بھی آتی ہے۔ تو یہ 7 کام انشاءاللہ آپ کریں گے تو جنت انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے لیے گارنٹی ہے۔ اب لاسٹ میں انشاءاللہ نہیں، ٹائم نہیں انشاءاللہ، باقی انشاءاللہ ہم کام جو ہیں جو کہ جنت کی کیز ہیں وہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے۔ تو آج جو ہم نے صرف جو کام کرنے ہیں، یاد رکھیے آج کا جو آپ کا کام ہوگا ریگارڈنگ انشاءاللہ جو آپ نے سیکھا ہے، سب سے زیادہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، چاہے آپ اس کو نماز میں کریں، نماز کے بعد کریں، سلام پھیر کے کریں۔ پھر آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے کثرت سے، کھانا کھلانا ہے کثرت سے، صلہ رحمی کرنی ہے اور تہجد پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو صرف کی پوائنٹ دے رہی ہوں۔ اور لاسٹ میں جیسے کہا جائے جو ہم نے دیکھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، اور ساتھ میں جو جیسے کہا جائے اپنے ہاتھوں کو برے کاموں سے روکنا ہے اور اپنی شرمگاہ یعنی پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری کیز تھے جو کہ آپ نے حدیث کی روشنی میں دیکھیں۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے، اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں اپنی سورہ کی طرف۔ آج ہماری کون سی سورہ ہے؟ سب سے لاسٹ سورہ ہے۔ آپ خوش ہیں؟ آپ کو اچیومنٹ مل رہی ہے؟ جو بہنوں نے کوشش کی یقیناً وہ خوش ہوں گی کہ وہ آتا ہے نا کہ تمہاری کوشش قابل سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوشش جو ہے مختلف ہے نا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو دیکھے گا نا۔ وہ آتا ہے نا لیس للانسان الا ما سعی، آپ نے کتنی کوشش کی پورے 30 جس کو میمورائز کرنے میں، اور آج ہمارا دیکھیے 30 جو سے، اور جب ہم نے سفر شروع کیا تھا کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے نا۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جسے کہا جائے کسی بھی کام کے لیے جب چنتا ہے نا آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج، یا وہ ہے نا یا آپ ایز اے پڑھانے والے ٹیچر ہیں یا طالب علم ہیں، تو اس یاد رکھیے اللہ ہی ہمیں چنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا بیسٹ امنگ دوز ہو جسے کہا جائے ریڈ دا قرآن، یعنی جو قرآن کو پڑھیں سیکھیں اور سکھائیں۔ تو الحمدللہ آپ سب قابل تعریف ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس 30 جس کو اپنے سینے میں اتارا، اور ہم نے کوشش صرف میمورائزیشن کی نہیں کی بلکہ ساتھ ٹرانسلیشن کی۔ اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق دے دے۔ الحمدللہ کوشش کیجیے کہ انشاءاللہ یہ پیغام آگے تک بھی لوگوں کو پہنچائیے۔ پھر میں آپ سے انشاءاللہ ایک مشورہ کروں گی، اور پھر اگر آپ کہیں گے تو میں آگے پڑھاؤں گی 29 جز کی طرف، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کر سکتے تو پھر ہم اس کی جگہ کچھ اور آلٹرنیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم اس کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں، لفظی ترجمہ، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے لاسٹ سورہ ہے، آج ہمارا 30 جز کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے۔ چلیے آپ سب ریڈی ہیں؟ سب نے مصحف کھولا ہے؟ پلیز 1 ٹائپ کیجیے اگر آپ نے کھولا ہے۔ جی الحمدللہ، بارک اللہ سے شبینہ۔ چلیے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس،
الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بس مجھے امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ کیا ہوگا انشاءاللہ العظیم. تو چلیے انشاءاللہ تھوڑی سی انشاءاللہ اس کا پہلے لفظی ترجمہ اور پھر انشاءاللہ اس کی تجوید کر لیں گے. قل کہہ دیجیے اعوذ میں پناہ لیتا ہوں برب رب کی الناس انسانوں کی مالک بادشاہ کی الناس انسانوں کی الہ کی الناس انسانوں کی من شر شر سے الوسواس وسوسہ ڈالنے والی کی الخناس بار بار پلٹ کر آنے والی کے الذی وہ جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور سینوں میں الناس لوگوں کے من الجنت والناس سینوں میں سے اور انسانوں میں سے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے مطلب کن کن چیزوں کا شر ہے بتا دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا بار بار. دیکھیے اللہ کا نام مطلب ملک الناس الہ الناس فی صدور الناس والناس. ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم سب اللہ کی پناہ میں جب تک نہیں آتے میں اور آپ کسی طرح کے شر سے کسی طرح کے جیسے کہا جائے لائک وسوسے سے کسی طرح کے لائک جو سینوں میں اتنی مختلف طرح کے شبہات آتے شکوک آتے اس سے بچ نہیں سکتے. چاہے وہ آپ کے دل میں کوئی انسان ڈالے یا جنات ڈالے یا شیاطین ڈالے آپ نہیں بچ سکتے جب تک کہ اللہ کی پناہ میں نہ آئے نا. تو اس کو یقین کے ساتھ پڑھیے انشاءاللہ اور اپنے آپ کو دم کیجیے. آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ گئے نا. ہر طرح کے انسانوں کے شر سے جنات کے شر سے ہر طرح کے وسوسوں سے ہر طرح کے جیسے گاجر سینوں کے اندر کیا کچھ چلتا ہے نا تو ہر طرح کی چیزوں سے آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے. تو یقین کے ساتھ انشاءاللہ اس کا خوب اہتمام کیجیے. چلیے انشاءاللہ تھوڑی سی اس کی تجوید کو دیکھتے ہیں. قل یہاں پہ دیکھیے لام پہ آپ نے باؤنس نہیں کرنا. قل ایسے باؤنس نہیں کیجیے گا. اعوذ ٹھیک ہے. آپ کا جو مخرج ہے حالت کا وہ حصہ جو کہ چیسٹ کے پاس ہے عین ضمہ واو سکون عو اعو ٹھیک ہے. تو او کو آپ نے انشاءاللہ 2 کاؤنٹ واو مدیہ ہے. دال دمازو دال دمازو کو آپ نے کیا کرنا ہے صرف 1 کاؤنٹ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. قل اعوذ ٹھیک ہے. قل اعوذ برب الناس. باقی کسر آپ کی بالکل شارپ اور بالکل باریک رہے گی. بالکل آپ نے شارپ رکھنی ہے. رب را کو ہیوی کیجیے گا. با کو نون کے ساتھ ہٹ کیجیے کیونکہ نون پہ شدہ ہے تو آپ نون کو ٹوائس ریڈ کریں. لیکن جب آپ اس کو ہٹ کریں گے تو ہولڈ فار 2 کاؤنٹ. وائی بیکاز نون مشدد پہ جب بھی آپ ہولڈ کریں گے تو دس از دا موسٹ کمپلیٹ غنہ اکمل غنہ. ٹھیک ہے. آپ جب آپ نے رینکنگ آف غنہ کو دیکھا تھا تو اس میں سے سب سے جو ٹاپ آف دا ٹاپ کیٹیگری تھی وہ اکمل غنہ تھا موسٹ کمپلیٹ غنہ برب الناس. ٹھیک ہے. نا کو آپ نے انشاءاللہ 2 کاؤنٹ. اب آپ اس کو جب روکیں گے تو 2 4 6 ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا یہ مد العوض ہے. ٹھیک ہے. الف مدیہ کے بعد نون الف نا یہ الف مدیہ ہے نا اس کے بعد سین جس پر آپ ٹیمپرری سکون دے رہے ہیں نا تو آپ اس کو جب روکیں گے تو مد العارض للسکون ملک الناس سب کو 1 کاؤنٹ ملکی. ٹھیک ہے. اگین آپ نے ناس پہ موسٹ کمپلیٹ غنہ کرنا ہے اکمل غنہ روکیں گے تو مد العارض للسکون الہ الناس. اگین دیکھیے ای شارپ رکھے گا. لا کو 2 کاؤنٹ الناس. اگین آپ نے اس کو جب روکنا ہے وتھ
पहले ना पे आपने गुन्ना मरातिबुल गुन्ना के हिसाब से अकमल गुन्ना एंड देन मद्दुल आरिद लिस्सुकून मिन शर्रि नून साकिन के बाद शीन है, बस आपने अपनी टंग को क्लोज करना है शीन के मखरज के पास और फिर आप इंशाल्लाह इसकी अदायगी कर लेंगे। ठीक है, म्यो हैवी नहीं करिएगा, म्यो नून के अंदर आप साउंड लेके नहीं जाइए, बस आपकी जो साउंड हेयर जो निकलती है आपके मुंह से निकलेगी, इल्ला ये कि आप काफ या कॉफ पे बात कर रहे हैं ना, तो फिर आपको जिसे कहा जाए नेजल नेजल की तरफ से एयर निकल रही होती है। तो मिन शर्री, ठीक है, नॉट म्यो, मिन शर्री। शर्रिल के अंदर देखिए शीन के अंदर तफशी है, आवाज यानी फैलेगी आपकी साउंड इंशाल्लाह। रिल रॉक लाम पे बाउंस नहीं कीजिएगा, शर्रिल रिल ऐसे नहीं, शर्रिल टाइम दीजिए तरह सा, वस वासी वस आपको देखिए रेस्लिंग साउंड वासी होना चाहिए, वाव को आपने 2 काउंट पढ़ना है क्योंकि अलिफ में दिया है। ठीक है, सिल खन्नास खा फुल ऑफ माउथ के साथ हेवीनेस, ठीक है, लाम पे बाउंस नहीं कीजिएगा, खन्नास, ठीक है। खन्नास के बाद देखिए नून पे अगेन अगर आपने सेम वही करना है कि अकमल गुन्ना एंड देन मद्दुल आरिद लिस्सुकून अल्लज़ी, ज़ी को आपने 2 काउंट पढ़ना है, या मत दिया और जा नहीं है ये, अल्लज़ी ज़ी कोई ना पढ़े, ठीक है, विस्लिंग साउंड नहीं आनी चाहिए। और आपने अपने टिप ऑफ द टंग अपने सामने के जो दांत है फ्रंट एजेस के साथ रखनी है। युवस्विसु, ठीक है, युवस्विसु, मेक श्योर या की दम्मा शार्प हो। वस आपको पता है कि सीन पे हम्स भी है, सॉरी सीन पे विस्लिंग साउंड वाजे होने चाहिए। ठीक है, अस वस, ठीक है, सेम इसी तरह वी वाव की जिसे कहा जाए कसरा शार्प रखिएगा, सु। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सब एक ही काउंट है, ठीक है, यू वस वीसु। फी को आपने 2 काउंट पढ़ना है, फी अफा हम सो रहा है, सुदूरिन सौत की दम्मा हैवी, सौ दम्मा सु, ठीक है। दू आपका वाव में दिया है, रिन अगेन आपका अकमल गुन्ना एंड देन रोकेंगे तो मद्दुल आरिद लिस्सुकून मिनल जिन्नति में अगेन लाम पे बाउंस नहीं कीजिएगा, जी जिम की कसरा को जी कोई नहीं पड़े, जिन्नति नॉट जिन्नति, ठीक है, जिम की कसरा नून पे नून मुशद्दद है तो अकमल गुन्ना एंड देन ता कसरती शार्प वन्ना, सेम अगेन आपने वन्नास नून पे आपने अकमल गुन्ना एंड देन रोकेंगे तो मद्दुल आरिद लिस्सुकून, ठीक है। चलिए अल्लाह ताला आपको आपका इल्म मुबारक करे, आपके सीनों में महफूज रखे और आप इसको आगे भी पहुंचाइए। आप सीख चुके हैं 30 जज तक, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बारकल्लाह सच्चर, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ाए खैर दे। आपने जितनी डिवोशन के साथ इस कोर्स को किया है, अल्लाह ताला हम सबको भी ऐसी डिवोशन के साथ इस कोर्स को करने वाला बनाए कि आपने ग्रामर से लेकर माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप सब बहनों ने ग्रामर से लेकर और जो भी आप हिफ्ज़ कर सके बहुत अच्छे से हिफ्ज़ किया है। अब देखिए मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप मतलब आपकी जैसे जब कोई उस्ताद कोई भी टीचर कोई भी सिस्टर आपको पढ़ाते हैं तो अगर कुछ लोग जो है वो माशाल्लाह आगे निकल जाते हैं, कुछ नहीं निकलते, तो इसमें क्या पढ़ाने वाले का कसूर है? नहीं, पढ़ाने वाले का कसूर नहीं होता, लेने वाले का होता है कि आपके अंदर कितनी तलब है, आपके अंदर कितनी तड़प है। जब आप बहुत ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं सो मेनी थिंग्स के अंदर और आप ये देखें कि हमेशा आप कभी भी कोई कमिटमेंट करें ना, अपनी एंगेज को देखिए कि आप कहाँ आपने पहले कमिटमेंट किया है और फिर जब आप उसको वक्त देते हैं, टाइम देते हैं, हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको वो चीज़ अता करे। हाँ, जब हम टाइम नहीं देते और फिर बहुत सो मेनी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और फिर हम नहीं कर पाते, फिर हम उसका हिस्सा नहीं बन पाते और आप देखिए कि ये एक बहुत अच्छा मौका था अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए कि आप 30 जूज़ आसानी के साथ विदाउट अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जैसे कोई ऐसी आपको इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं थी ना कि आपने आपके अंदर, तो इंशाअल्लाह कुछ लोग हर तरह के लोग होते हैं जैसे कुछ लोग बहुत प्यार से सीख लेते हैं, कुछ लोग नहीं प्यार से सीखते, उनके साथ सख्ती अच्छी लगती है। तो याद रखिए आयशा रदी अल्लाह अन्हा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिफ को यानी जो नरमी है मिन कुल्ली अमरी, हर अमर के फी नहीं बिल्कुल हर काम में जो है रिफ्क बहुत ज़रूरी है, नरमी ज़रूरी है। जो काम नरमी से होता है वो सख्ती से नहीं हो सकता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप
इंशाल्लाह जो भी आपने जितना सीखा है आप उसको ज़रूर, जिसे कहा जाए, उसको एक तो खुद भी एक्शन में लाइए, मुराद है कि खुद भी अपनी रेसिटेशन के अंदर इसको नमाज़ों में या वैसे अपना रिवाइज़ करते रहिए और साथ-साथ जिसे कहा जाए आगे भी इसको पहुँचाइए। तो अगर मुझे बस आपसे ये मशवरा करना था कि आप आगे 29 जज़ करना चाहते हैं या नहीं? अगर कोई एक भी करना चाहेगा मैं तो करवा दूँगी और अगर कोई नहीं करना चाहता तो फिर मैं इसकी ग्रामर जब तक अफ़ाल है मैं वो करवाऊँगी, तो ग्रामर के साथ मैं कुछ और चीज़ों को ऐड कर दूँगी। तो आप मुझे एक दफ़ा कन्फर्म कर दीजिए कितने लोग हैं जो 29 करना चाहते हैं या कोई नहीं करना चाहता? सूरा अल कहफ करवा दें, सिलेक्टेड चलें ठीक है इंशाअल्लाह। तो फिर सूरा कहफ करवा दें इंशाअल्लाह। आप लोग कितने लोग हैं जो सूरा कहफ के लिए इंटरेस्टेड हैं? मन टाइप कीजिए अगर आप वाक़ई इंटरेस्टेड हैं और आपको पता है कि ख़ासकर उन सूरा के हवाले से कि आई मीन जिनके बारे में आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जी, कौन-कौन करना चाह रहे हैं सूरा कहफ? नहीं करना चाह रहे, मुश्किल लग रहा है। हुँ, जी, कितने लोग हैं जो करना चाह रहे हैं? ओके, नहीं करना चाहते? 29 जज़ मुश्किल लग रहा है। जी, आप करना चाह रही, चलिए बस इंशाअल्लाह फिर हम सूरह कहफ को ले लेते हैं, ठीक है ना? हमारा रमज़ान तक अगर मैं कोशिश करती हूँ ये टारगेट कंप्लीट हो जाए, मैं इसको देखती हूँ कि कितनी इंशाअल्लाह आयत इंशाअल्लाह करते हैं कि मैं मेरा टारगेट ये होगा कि मैं देखती हूँ कि इसको किस हद तक हम कर सकते हैं ना इंशाअल्लाह, थोड़ा-सा इसको स्केड्यूल करती हूँ, मगर आप बताइए करेंगे सिस्टर? इन्होंने तो कहा है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इंशाअल्लाह, मैं बिगिनिंग से ही कह रही हूँ, हम सूरह कहफ इंशाअल्लाह शुरू से ही करेंगे। इंशाअल्लाह जो साथ देना चाहता है दे ले, नहीं चलता कोई बात नहीं। आप कोशिश करते रहें, वो बात है ना कि एक दिन आप पहुँच जाएँगे, ठीक है? तो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, अगर आप आगे भी लोगों को बताएँ, सिस्टर ऑप्शन से रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों को भेजें आगे, ताकि जो लोग सूरह कहफ को मेमोराइज़ करना चाहते हैं, वो इस ग्रुप के अंदर एक एक थोड़ा-सा वो बना दें, क्योंकि अक्सर लोग चाहते हैं, मौका नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह एक अच्छा मौका है, विद ट्रांसलेशन के साथ हम इसको देखेंगे और इंशाल्लाह बहुत फ्रूटफुल रहेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम ना, अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह ताला इखलास अता कर दे और कबूल फरमा ले, रब्बना तक़ब्बल, अल्लाह कबूल कर ले हमसे हमारी कोशिश ना, ठीक है? तो इंशाअल्लाह आप में से जो बहनें कर सकेंगी वो कर लें, जो नहीं कर सकेंगी वो सिर्फ रेसिटेशन पे तवज्जो दे लें, ठीक है? तो सूरह इंशाअल्लाह हम करेंगे का कहफ, और बताएँ मैं काफ़ी अरसे से चाह रही थी कि मैं सूरतुल कहफ को करवा दूँ, क्योंकि कुछ सिस्टर्स ने मुझे पहले कहा था, अप्रोच किया था, क्योंकि जुम्मे के दिन पढ़ते हैं, तो व्हाई नॉट इंशाअल्लाह एक बाय हार्ट याद रहेगी, तो जैसे आपको सूरतुल मुल्क याद हो गई ना, तो रात में सोने से पहले आप उम्मीद करते हैं आपने रमज़ान में इसको कोशिश किया होगा, तो हम यही करेंगे इंशाअल्लाह, जितनी हमारी रमज़ान से पहले हो गई, बाकी जितनी रह जाएगी रमज़ान के अंदर हम इंशाअल्लाह हाफ़ एन आवर का सूरतुल कहफ को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से हमें रमज़ान का अजर भी मिल जाएगा और हमारी सूरत भी इंशाल्लाह रमज़ान में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? तो जितनी हम रमज़ान से पहले कर सके और जितनी हमारी रह जाएगी हम रमज़ान के अंदर जिसे कहा जाए उसको डिवाइड कर लेंगे, एवरी डे 1 आयत इंशाल्लाह हम करेंगे, ठीक है? तो ताकि एंड ऑफ द रमज़ान आपकी सूरतुल कहफ कंप्लीट हो जाए, ठीक है? ये मुश्किल तो नहीं है किसी के लिए भी? चलिए अल्लाह आसान कर देगा आप सबके लिए, मेरे मुझ समेत इंशाल्लाह, ठीक है? नो इंशाल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह मूव ऑन हो जाते हैं अपने ग्रामर के सेशन की तरफ। आई आई होप कि आपको ग्रामर समझ आ रही होगी, मुश्किल तो नहीं लग रही होगी। अगर मुश्किल लग रही है तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करते जाइए, कुछ ना कुछ कहीं न कहीं पहुँच जाएँगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था ग्रामर के अंदर सामने इंशाल्लाह खोल लीजिए। हाँ, हमने फ़ेल माज़ी को देख लिया था, है ना? और हमने देख लिया था कि फ़ेल माज़ी के अंदर हम जो चीज़ हाँ, आज हम पढ़ेंगे फ़ेल, जिसका शाबाश फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल बिही के इस्तेमाल के बारे में, यानी इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है ना,
تو تھوڑا-سا ان کے بارے میں جو بھی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ہیلپ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو تھوڑا-سا یہ پہلے سے میرے خیال سے میں تھوڑا بہت بتا چکی ہوں، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گی آپ کو صحیح سے ایلیبریٹ کر دوں۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ ڈوئر یعنی فعل کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فاعل کیا ہوتا ہے؟ ڈوئر آف ایکشن اور مفعول جس پر کام واقع ہوتا ہے، جس کو آپ آبجیکٹ کہتے ہیں۔ سب سے پہلا رول ہے جب آپ فعل کو استعمال کریں گی، کوئی بھی ورب استعمال کرتے ہیں، ذہبا، جلسا، کتنی دفعہ آپ پڑھتے ہیں نا، ضرب اللہ، بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال، مثلاً، ہے نا؟ تو یہ ورب آپ بہت کامنلی دیکھتے ہیں، خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تو جب بھی کبھی بھی ورب آئے گا، یا جب بھی یا فاعل آ رہا ہے تو یا مفعول آ رہا ہے، تو اس کو جب آپ استعمال کریں گے تو اس کی کچھ کنڈیشن ہے۔ پہلی کنڈیشن، اگر فاعل ظاہر ہے، ظاہر کا مطلب ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، ناؤن کی شکل میں، تو یاد رکھیے تو پہلا یا چوتھا صیغہ استعمال ہوگا۔ کیسا استعمال ہوگا؟ آپ اس سے پہلی والی اگر گردانے لے آئیں، میں آپ کو دیتی ہوں گردان، میں آپ کو ابھی کھول دیتی ہوں پہلا یا چوتھا صیغہ کے لیے۔ جی جو اس کی ضمائر کی جو پوری چارٹ ہے نا، وہ ذرا کھولیے تاکہ ان کو پتہ چلے، آ جائے اس پہ، آ جائیے، ہاں، دربا نہیں، دربا سے پہلے آ جائیے، چلیے دربا پہ آ جائیے، دربا پہ آ جائیے، دربا والی، ہاں جی، اس کے بعد ہاں آ جائیے، اوپر کیجیے، اوپر کیجیے، ہاں ہاں، یہ بس، ہاں۔ اب دیکھیے دارابا، یہ پہلا صیغہ، ابھی ہم ہو کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ دارابا یہ اس کا کیا ہے؟ واحد مذکر غائب۔ آپ نام کو دیکھیے کیسے پڑھ رہے ہیں، پہلا واحد ہے، سیکنڈ کالم تسنیہ کا ہے، پھر تھرڈ کالم جمع کا ہے۔ اگر آپ ایسے دیکھیں تو مذکر غائب، مؤنث غائب، مذکر حاضر، مؤنث حاضر، واحد مذکر مؤنث، یعنی آپ نے دیکھا کہ متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا صیغہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب، ضربا، ٹھیک ہے؟ دوسرا تسنیہ کا صیغہ ہے جو کہ مذکر کا ہے، کیا کیا کہیں گے؟ تسنیہ مذکر غائب۔ جمع کو کیا کہیں گے؟ ضرباہم، آپ اس کو کہیں گے ضربا، ضربو، ضربا، ضربو، ضربا، سوری، ضربا، ضربا، ضربو، ضربو جو ہو جائے گا کیا ہو جائے گا؟ جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیے ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربت، یہ جو ہوگا، یاد رکھیے ضربت، یہ ہے چوتھا صیغہ، یہ ہے چوتھا صیغہ، یہ ہے چوتھا صیغہ۔ ضربا پہلا صیغہ، ضربت چوتھا صیغہ، ٹھیک ہے؟ ضربتا، ضربنا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے چلتے جائیں گے تو اب آپ آ جائیں گے۔ تو امید ہے پہلا صیغہ سمجھ آ گیا ہوگا، پہلا صیغہ ضربا یا خلقا، اسی طرح چوتھا صیغہ خلقت یا ضربت یا نصرت، جو بھی کہہ لیجیے۔ تو اب آپ یہاں پہ رول بتایا جا رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم غور و فکر کریں گے۔ اگر فاعل اسم ظاہر ہے تو چوتھا یا پہلا صیغہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے جاء، جا پیج نمبر 25 ہے، جا کو دیکھیے، جاء آیا کون؟ حامد، حامد آیا۔ اب آپ دیکھیے حامد کیا ہے؟ مذکر ہے نا، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ یاد رکھیے، اگر ہمارے پاس حامد ہے تو یاد رکھیے اس سے پہلے جو ورب ہے وہ یعنی جو حامد ہے، ڈوئر آف دا ایکشن ہے، فاعل ہے، تو یاد رکھیے فاعل چونکہ اسم ظاہر ہے، ناؤن کی فارم میں ہے، تو آپ ہمیشہ یا تو پہلا صیغہ لگائیں گے یا پھر چوتھا لگائیں گے۔ جاؤ، جاءت، جاءتا، جانا، جئنا، سوری۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد جو اسم ہے، یعنی جو کہ اس کا فاعل ہے، وہ اسم ظاہر ہے، ناؤن کی شکل میں۔ اسی طرح دیکھیے فاطمہ تو خرجت، فاطمہ تو، اب آپ کو پتہ ہے فاعل اسم ظاہر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فاطمہ فیمنن ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ خرجا، خرجا، خرجو، خرجت، خرجت، ٹھیک ہے؟ خرجت، تو آپ نے کہا کہ اس کے اندر چوتھا صیغہ آئے گا، کیوں؟ یا تو پہلا یا چوتھا، کب؟ جب فاعل اسم ظاہر ہو، جب فاعل کسی ناؤن کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی یہ بات؟ دوسری کنڈیشن، اگر فاعل ظاہر اور مفعول بھی ظاہر ہو تو مفعول عام طور پر فاعل کے بعد آئے گا، بہت آسان سی بات ہے، یعنی دونوں ناؤن کی شکل میں موجود ہیں، فاعل بھی اور مفعول بھی، تو پھر آپ جو ترتیب ہوگی، جو سیکوینس ہوگا، تو کیسے ہوگا؟ پہلے فعل ہوگا، پھر فاعل ہوگا، اور پھر مفعول ہوگا، ٹھیک ہے؟ سیکوینس کیا ہو جائے گا؟
سب سے پہلے نصارہ فعل، حامدن اس کا فاعل، زیدن اس کی جسے کہا جائے مفعول۔ تو یاد رکھیے دوسری کنڈیشن کیا، اگر فاعل کیا ہے ظاہر ہے، کسی ناؤن کی فارم میں ہے، ٹھیک ہے، اور مفعول بھی ظاہر ہے، وہ بھی کسی ناؤن کی فارم میں ہے، تو پھر ترتیب کیا ہوگی، سیکوینس کیا ہوگا، سب سے پہلے فعل اینڈ دین فاعل اینڈ دین اس کے بعد عموماً یہی ہوگا کہ پھر اس کے بعد مفعول آئے گا، ٹھیک ہے۔ ناصارہ اس کا فعل ہے، حامدن کیا ہے، اس کا فاعل ہے، کیوں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم حامدن کیوں لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ سوری نصارہ کیوں لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ حامدن فاعل اسم ظاہر ہے، اور زیدن یہ اس کی جسے کہا جائے مفعول بھی ہے۔ نصارہ مدد کی، کس نے مدد کی، حامد نے، کس کی، زید کی۔ تیسری کنڈیشن، اگر فاعل ضمیر کی صورت میں ہے، پروناؤن کی صورت میں ہے، تو فعل سے متصل ہو کر صیغے کی صورت میں آئے گی۔ آسان سے کہہ لیجئے کہ فاعل دو طرح سے آتا ہے، یا تو اسم ظاہر ہوتا ہے ناؤن کی شکل میں، یا پھر پروناؤن کی شکل میں آئے گا۔ تو جب پروناؤن کی شکل میں آئے گا تو فعل سے جو متصل ہوگا یعنی اٹیچ ضمائر کی شکل میں آئے گا، ضمیر مرفوع متصل کی صورت میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے اب نصارہ 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 نصرو، تو کیا ہوگا، ان سب نے مدد کی، نصرت تو ایک مؤنث نے مدد کی، نصرنا ہم نے مدد کی، صحیح ہے نا۔ تو آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ کو یاد ہے یہ ہم نے کیا ہوا تھا۔ تو اس میں کیا بات پتہ چلی کہ جب ضمیر کی فارم میں اگر آتی ہے، جسے کہا جائے فاعل اگر ضمیر کی فارم میں آ رہا ہے، تو وہ ہمیشہ ضمیر مرفوع منفصل کی متصل کی شکل میں آئے گی، ضمیر مرفوع متصل کی شکل میں صیغے کی صورت میں آئے گی، جو کہ آپ کے سامنے مینشن کیے گئے۔ چوتھی کنڈیشن، اگر فاعل ظاہر اور مفعول بھی ضمیر کی صورت میں ہو تو مفعول فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگا، یعنی فاعل سے پہلے آئے گا۔ کتنی اہم بات ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن جب آپ اپنے اللہ کے اپنا رب العزت کے کلام پر غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کو بہت سکون آتا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو چوتھی کنڈیشن کیا ہے کہ فاعل تو ظاہر ہے ناؤن کی فارم میں، اور مفعول بھی جو ہے یعنی جو ڈور جس پہ کام واقع ہو رہا ہے، آبجیکٹ جو ہے وہ مفعول بھی کی شکل میں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے عموماً، تو کیا کرتے ہیں، جو مفعول ہے وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ جاتا ہے، جڑ جاتا ہے فعل کے ساتھ، جو آپ نے منصوب متصل ضمائر پڑھا تھا نا، کہ جس میں ورب کے ساتھ کون اٹیچ ہو جاتا ہے، جسے کہا جائے ضمیر اٹیچ ہو جاتی ہے، یعنی فاعل پھر یعنی فاعل سے پہلے آ جائے گا، اور فاعل پھر کیا ہوگا، بعد میں آئے گا۔ اب دیکھیے، دارابا کا زیدن، دارابا مارا، کس نے مارا ہے، دارابا کا مارا، کا تجھے، کس کو مارا، تجھے مارا، کس نے مارا، زیدن، زید نے مارا تجھے، اللہ اکبر۔ نصرانی، اب دیکھیے یہ جو جس پہ کام واقعہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ضمیر کی شکل میں، تو یہ مفعول جو ہے وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جو ترتیب بدل گئی تو پہلے فعل آیا، پھر مفعول آیا، اور اس کے بعد جسے کہا جائے فاعل آ رہا ہے۔ تو نصرانی مدد کی میری، کس نے مدد کی، حامدن حامد نے میری مدد کی۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو چوتھی کنڈیشن کیا ہے، اگر فاعل کسی ناؤن کی شکل میں ظاہر ہے اور مفعول جو ہے یعنی جو آبجیکٹ ہے وہ کس شکل میں آیا ہے، وہ پروناؤن کی شکل میں آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ترتیب جو عموماً ہوتی ہے فعل فاعل مفعول وہ بدل جائے گی، اور ہوگا کیا کہ جو فعل جو ہے اس کے ساتھ مفعول اٹیچ ہو جائے گا، ضمیر کی شکل میں ہے نا، تو وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، اور فاعل جو ہے وہ پھر مفعول کے بعد آئے گا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ پانچویں کنڈیشن، اس کو غور سے دیکھیے گا، اگر فاعل ضمیر ہے اور مفعول بھی ضمیر ہو، اب دونوں کس شکل میں آ رہے ہیں، دونوں پروناؤن کی شکل میں آ رہے ہیں، ڈوئر آف ایکشن بھی، فاعل بھی اور آبجیکٹ بھی دونوں پروناؤن کی شکل میں ہے، تو فاعل صیغے کی صورت میں اٹیچ ہوگا اور ضمیر مفعول بھی اٹیچ ہوگی، یعنی دونوں اٹیچ ہو جائیں گے، اکارڈنگلی صیغے کے مطابق اٹیچ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات کر دی نا، کہ اگر فاعل اور مفعول یعنی جو سبجیکٹ ہے اور آبجیکٹ دونوں جسے کہا جائے، اگر یاد رکھیے ضمیر کی صورت میں ہے تو یاد رکھیے دونوں اٹیچ ہوں گے، پہلے کیا ہوگا، پہلے فاعل اٹیچ ہوگا، فاعل اٹیچ ہوگا صیغہ کی شکل میں، اینڈ دین مفعول اٹیچ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے رأیتو، رأیتو یہ بالکل واحد متکلم کا صیغہ ہے، رأیتو میں نے دیکھا، ہوں اسے،
یا اس کو, جو بھی کہہ لیں, میں نے دیکھا اسے یا اس کو. نصرتمہن, نصرتما, کیا تم دونوں نے مدد کی, ہننا ان عورتوں کی, ان عورتوں کی یا ان کی, ان عورتوں کی. ہننا کی ضمیر پتہ چل رہی ہے نا آپ کو, ہما ہم ہا ہما ہننا, ہننا تھرڈ, آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے, تو سمجھ آ گئی ہے. اب آپ کو کیا بات پتہ چل گئی پانچویں کنڈیشن میں, اگر فاعل یعنی جو سبجیکٹ ہے اور مفعول جو کہ آبجیکٹ ہے, دونوں اگر ضمیر کی فارم میں آ رہے ہیں تو یاد رکھیے, تو ایسے موقع پر ترتیب بھی کیسی ہوگی, پہلے فعل پھر فاعل جو کہ ضمیر کی شکل میں ہوگا, صیغہ مینشن کر رہا ہوگا, اور پھر جا کے مفعول جسے کہا جائے وہ بھی اٹیچ ہوگا, دونوں اٹیچ ہو کر آئیں گے, ڈیٹیچ نہیں ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کے ذہن میں رہیں گی تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. تو امید ہے بات سمجھ آ گئی. میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اگر فاعل اسم ظاہر ہے ناؤن کی شکل میں, تو یاد رکھیے جو ہم ورب لے کر آئیں گے اس میں ہم یا تو پہلا صیغہ لگائیں گے یا چوتھا صیغہ لگائیں گے, نصرہ یا نصرت, جلسہ یا جلست, قعدہ یا قعدت, طلبہ یا طلبہ. ٹھیک ہے, اگر فاعل تو اسم ظاہر ہے اور مفعول بھی دونوں ناؤن کی شکل میں, تو عام طور پر ترتیب کیا ہوگی, پہلے فعل پھر فاعل اور پھر مفعول. ٹھیک ہے. تیسری کنڈیشن, اگر فاعل کسی ضمیر کی صورت میں ہے نا, یعنی پروناؤن کی شکل میں, تو فعل سے متصل ہو کر صیغے کی صورت میں آئے گا. مراد ہے کہ جو صیغہ ہے وہ فاعل کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا, جیسے نصرو, نصرو کے اندر واو جمع کو بھی شو کر رہا ہے, اور واو جو ہے اس کا صیغہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے, اور جو اس کی ضمیر ہے اور الف پروٹیکشن کے لیے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا, یاد رکھیے جب فاعل ضمیر کی شکل میں ہوگا تو اٹیچ ہوگا صیغے کے ساتھ, متصل ہو کر آ رہا ہوگا. اور نمبر 4, اگر فاعل ظاہر ہے ناؤن کی شکل میں, لیکن جو مفعول بھی ہے وہ کس کی شکل میں ہے, وہ ضمیر کی صورت میں, تو ایسے موقع پر کیا ہوگا, مفعول فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور فاعل جو ہے وہ بعد میں آئے گا, مفعول کے بعد آئے گا. اور پانچویں صورت یہ کہ اگر دونوں جسے کہا جائے یعنی ڈوئر آف ایکشن یعنی سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ دونوں جسے کہا جائے ضمیر کی شکل میں ہے, تو ایسے صورت میں کیسے, یعنی جو مرفوع متصل ضمائر ہے وہ اٹیچ ہو کر صیغے کی شکل میں آ جائے گی, جو بھی صیغہ ہوگا, اور ضمیر جو ضمیر مفعولی بھی, جو مفعول ہے وہ بھی متصل یعنی اٹیچ ہو کر آ جائے گا. تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. ون ٹائپ کیجیے شاباش کوئکلی, کیونکہ یہ آسان سی چیز تھی لیکن یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی, اور جب آپ انشاءاللہ غور و فکر کریں گے تو اور آسانی ہو جائے گی. سمجھ آئیے, ٹائپ کیجیے شاباش, کس کو آئیے کس کو نہیں آ رہی. جی ٹائپ کیجیے شاباش. الحمدللہ آئی ایم ٹرائنگ. اوکے ٹھیک ہے, الحمدللہ آپ کوشش کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انشاءاللہ ابھی اگزامپل دیکھیں گے نا تو اور سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اسم ظاہر اور اسم ضمیر کی اب کچھ مثالیں میں ہو رہی ہیں. اس نے مدد کی, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ اس نے مدد کی. اگر آپ کو پتہ ہے, اگر صرف آپ اس کو نہیں دیکھیے کیا ہے آگے, کیا اس کی وہ کی جا رہی ہے, اس نے مدد کی. آپ کو پتہ ہے نصرہ یہ ہے مصدر کام ہے نا, مدد کام. اس نے تھرڈ پرسن ہے تو آپ کہیں گے, کیا کہیں گے, نصرہ, نصرہ. آپ کو پتہ ہے کہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے, آپ کیا کہیں گے, نصرہ, نصرہ. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو دیکھیے, اس نے اس کی مدد کی ہے نا, پہلا تو تھا آپ کا نصرہ میں کیا تھا, آپ کہیں گے کہ اس کا فاعل مستتر ہے, مستتر ہے. اور وہ کون سی ہے, ہوا ضمیر ہے, جو ہمیں انڈرسٹوڈ پتا ہے کہ نصارہ اور نصارت کے اندر, ان دو صیغوں کے اندر, پہلے اور چوتھے صیغے کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے, ہوا یا ہیا. ٹھیک ہے نا, تو اگر آپ کے پاس صرف آ جائے نصارہ تو آپ کہیں گے اس نے مدد کی. اگر آپ کے پاس آ جائے نصارہ ہوں, نصارہ ہوں, ٹھیک ہے, اب آپ کیسے کریں گے, نصارہ ہوں. اب آپ اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس نے مدد کی, یہ تو نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے نصرہ اس نے مدد کی, ہو اس کی. اب آپ کو پتہ ہے نا کہ ہو ضمیر کس کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہی ہے, فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آ رہی ہے, فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو نصرہ ہو اس نے مدد کی, نصرہ اس نے مدد کی, ہی ہیلپ, ہو
him یعنی ہو کا مطلب ہے یعنی اس کی مدد کی. الحمدللہ he helped him. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ نصرہ اس کا فعل ہے اور اس کا فاعل ہوا ضمیر مستتر ہے اور ہو مفعول بھی ہے. مفعول بھی ہے. تو یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو دونوں جسے کہا جائے ضمیر کی فارم میں آ رہے ہیں. دونوں جسے کہا جائے یعنی فاعل بھی اور جسے کہا جائے جو فاعل بھی ضمیر کے فارم میں ہے جو کہ ہڈن ہے. آپ کو پتہ ہے جب فاعل ضمیر کی فارم میں آتا ہے یا تو ہڈن ہوتا ہے مستتر ہوتا ہے یا پھر بارز ہوتا ہے یا پھر بارز ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہڈن مستتر ہے. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ. اور ہو کیا ہے آپ کہیں گے مفعول بھی ہے. مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آگے دیکھیے نصارہ حامدن. اب یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے نصارہ اب یہاں پہ دیکھیے حامدن ہے. آپ وہ چھوڑ دیں اردو ٹرانسلیشن کو چھوڑ دیجئے. نصارہ آیا اور ساتھ آ کے آپ کے اس کے نصارہ کے بعد حامدن کے بجائے حامدن ہے. اب آپ اس کی ٹرانسلیشن کر دیں مدد کی حامد نے پوری ٹرانسلیشن رانگ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اعراب تو دیکھا ہی نہیں. حامدن نہیں تھا حامدن تھا. اور آپ کو پتہ ہے کلو مفعول جتنے بھی مفعول ہوتے ہیں منصوب نصبی حالت میں ہوتے ہیں. نصبی حالت میں ہوتے ہیں نا. تو اب آپ اس کی ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ نصرہ اس نے مدد کی. کس کی مدد کی؟ حامدن. حامد کی مدد کی. تو اس میں فاعل کیا ہے کس شکل میں ہے؟ مستتر ضمیر کی شکل میں ہوا موجود ہے. اور حامدن کیا ہے؟ اسم ظاہر ہے. اسم ظاہر ہے ناؤن کی شکل میں. اس کا مفعول بھی ہے. پھر دیکھیے نصرہ حامدن. اب آپ نے وہ اگزامپل دیکھی تھے نا کہ جس میں آپ کو یاد ہے کہ جس میں آپ نے ابھی جو رولز پڑھی ہیں اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ اگر فاعل تو اسم ظاہر ہے لیکن جو مفعول ہے جو آبجیکٹ ہے وہ ضمیر کی شکل میں ہے تو ترتیب بدل جائے گی. ترتیب بدل جائے گی نا. اور آپ نے جو سیکوینس ہے وہ چینج ہو جائے گا. فعل فاعل مفعول نہیں ہوگا بلکہ فعل مفعول اینڈ دین فاعل. تو دیکھیے ایسا ہی ہو رہا ہے نا. نصرہ اس نے مدد کی نہیں کہیں گے اب آپ کیونکہ حامد آگے موجود ہے. اب آپ کہیں گے مدد کی اس کی حامدن حامد نے. تو حامد نے اس کی مدد کی. حامد نے اس کی مدد کی. امید ہے کہ آپ اگزامپل سے اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو ہے نا. تو اب آپ دیکھیے وہی ترتیب کا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اگر فاعل اسم ظاہر ہے اینڈ مفعول جسے کہا جائے ضمیر کی شکل میں ہے تو پھر ترتیب بدل جائے گی. فعل کے ساتھ مفعول اٹیچ ہو جائے گا اور فاعل اس کے بعد آئے گا مفعول کے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے نصارہ ولدو ولدا. اللہ اکبر. نصارہ ولدو ولدا. بہت آسان ہے. نصارہ کا ٹرانسلیشن کی مدد کی. کس نے مدد کی؟ ولدو. اب دیکھیے ولدو کیا ہے؟ کلو فاعل مرفوع. جتنے بھی فاعل ہوتے ہیں دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع. اگر آپ یہاں پہ دیکھیے ولدو ولدا دونوں ایک نصبی حالت میں ہیں اور ایک جو ہے وہ رفعی حالت میں ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاعل بھی اسم ظاہر ہے ناؤن کی شکل میں آ رہا ہے اور مفعول بھی ناؤن کی شکل میں آ رہا ہے. تو پھر ترتیب کیا ہوتی ہے کہ پھر ترتیب وہی ہوتی ہے کہ پہلے فعل پھر فاعل اور پھر مفعول. ٹھیک ہے نا. یعنی فاعل بھی اسم ظاہر ہے اور جسے کہا جائے مفعول بھی اگر اسم ظاہر ہے دونوں ظاہر ہیں تو مفعول عام طور پر عموماً کیا ہوگا؟ ہمیشہ نہیں عام طور پر فاعل کے بعد آئے گا. فاعل کے بعد آئے گا. تو دیکھیے نصارہ مدد کی. ولدو لڑکے نے. ولادہ لڑکے کی. تو لڑکے کی لڑکے نے مدد کی. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیے اس میں وہ رول آ گیا جو سیکنڈ والا آپ نے دیکھا تھا کہ جب فاعل اور مفعول دونوں اسم ظاہر ہوں تو عموماً جو ترتیب ہوگی یعنی عموماً کیا ہوگا جو مفعول ہے وہ فاعل کے بعد آئے گا. اب آپ دیکھیے نصارہ ولدہ ولدہ. اللہ اکبر. پہلے ولدہ ہے پھر ولدہ ہے. تو اب آپ اس کو ٹرانسلیشن کیجئے. تھوڑا سا غور و فکر کیجئے. اگر آپ اس میں غور و فکر دیکھیں گے تو غور سے دیکھے گا کہ ولدو یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈور آف ایکشن ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا اعراب بتا رہا ہے. ولدہ یہ منصوب ہے. یہ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے. تو اب آپ اس کو کیسے کریں گے؟ ولدہ نصرہ مدد کی. ولدہ ولدہ
उसके लड़के ने, उसके लड़के ने मदद की, वलदहू, उसके लड़के की, उसके लड़के की, ठीक है ना, उसके लड़के की। तो कितना आसान है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो अब आप ये कह सकते हैं कि नसरा फेल, वलदू इसका फाइल, व हुआ और वो मुदाफ भी है, और हु मुदाफ इलैह। वलादा अगेन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे वलादा इस ये मफूल है, वह हुआ मुदाफ, और वो मुदाफ भी बन रहा है, हु मुदाफ इलैह। तो इस तरह से आप पूरी अल्हम्दुलिल्लाह जो आप पहले सीख चुके हैं, आप बता सकते हैं नसारा मदद की, वलादुहु उसके लड़के ने, वलादाहु उसके लड़के की, ठीक है ना। अब आप देखिए नसारा कुन्ना, नसारा कुन्ना, नसारा आपने पढ़ा है ना, नसारा हु, नसारा हा, नसारा हा, नसारा हुन्ना। तो का पे चली जाए, नसारा का, नसारा कुमा, नसारा कुम, नसारा की, नसारा कुन्ना, कुमा, नसारा कुन्ना। ये कौन सा जुमला हो गया, आपको पता है ना कि नसारा के साथ कुन्ना की जमीर अटैच है। तो नसारा पहले आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ही हेल्प्ड उसने मदद की, कुन्ना तुम सब औरतों की, तुम सब मुअन्नस की। तब आप कहेंगे जो फाइल और मफूल दोनों किस शक्ल में आ रहा है। अब आपकी एग्जाम्पल थी ना सबसे लास्ट वाली, तो फिर आपने कहना है कि फाइल और मफूल दोनों जो है जमीर की शक्ल में है। तो फिर आप सीगे के मुताबिक लगाएंगे, ठीक है, नसारा, जैसे नसारा लगाए यहाँ पे, और कुन्ना यानी तुम तमाम औरतों की, तुम सब औरतों की, दोनों जिसे कहा जाए अटैच होकर आएंगे फेल के साथ, नसारा की भी अटैच है और कुन्ना भी अटैच है, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये रूल रूल भी समझ आ गया होगा। इन उन सब अब देखिए नसरुन्ना, नसरुन्ना, ठीक है, नसरना हुन्ना, नसरना हुन्ना, आप पढ़िए नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरना, ठीक है। ये आपका कौन सा है, ये आपका जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब, हुन्ना उन औरतों की। तो आप क्या कहेंगे, उन सब और मुअन्नस ने या उन सब औरतों ने किसकी मदद की, उन सब औरतों की मदद की। नसरा के अंदर फेल नसरा है इसका, जिसे कहा जाए ये वर्ब है, हेल्प मदद की, किसने, ना है, ना बता रहा है कि उन सब मोन्नस ने किसकी मदद की, हुन्ना उन सब मोन्नस की, उन सब मोन्नस की। तो उम्मीद है कि बात समझ आ गई है कि यहाँ पे भी दोनों अगर आप देखेंगे तो फाइल और मफूल दोनों जमीर की शक्ल में आ रहा है। जो मरफू वाला यानी फाइल की जमीर है वो ना है, और हुन्ना मफूल की जमीर है। तो उम्मीद है कि बात समझ आ गई। समझ आ गई है या नहीं आ रही है ना। आगे इंशाल्लाह और देख लेते हैं। हामिद ने मेरी मदद की, हामिद ने मेरी मदद की, नसारानी मदद की मेरी, किसने, हामिद ने। तो अब आप देखिए इसमें वही रूल है जो आपने पढ़ा था कि जो अमूमन तरतीब क्या है, फेल, फाइल और मफूल, लेकिन इसमें तरतीब चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि जो इसम जो मफूल है वो इसम जाहिर की शक्ल में नहीं है, बल्कि जमीर की शक्ल में, प्रोनाउन की शक्ल में, इसीलिए वर्ब के साथ अटैच होकर आ रही है, ठीक है। तो नसरानी, असल में यहाँ पे ना याद रखिए ये या मुतकल्लिम थी, लेकिन नसरा, और फिर अगर आप इसको या को पढ़े तो पढ़ नहीं सकते, तो एक नून का इजाफा किया जाता है, इसको नूने विकाया कहा जाता है, नूने विकाया कहा जाता है, ठीक है। ये नूने जमीर नहीं है, नूने विकाया है, ठीक है। रीडिंग करने की आसानी के साथ जब भी या मुतकल्लिम की जमीर आती है तो हम एक नून का इजाफा करते हैं, जिसको नूने विकाया कहा जाता है। नसारा, अब ये कैसे पढ़ेंगे, तो नसारा नी हामिदुन, ठीक है, हामिदुन। तो क्या, नसारानी, नसारा मदद की, नी मेरी, हामिद, हामिद ने। तो आप देख रहे हैं कि जब मफूल जो है वो जमीर की शक्ल में आता है तो फिर वो फाइल से पहले आ गया। फिर देखिए नसर तो हामिदन, जी, नून विकाया, वाव वाव कसरा के साथ कॉफ अलिफ, विक़ा या और फिर हा जो होता है ना ताए मरबूता तो नहीं है, विक़ाया, ठीक है, हा लगा दीजिए, विक़ाया। नसरतु हामिदन, मैंने मदद की, किसकी, हामिदन, हामिद की। अब आप यहाँ पे देखिए तरतीब में क्या है, अब यहाँ पे तरतीब में यहाँ गौर से देखिएगा तो जो फाइल है वो किस में, किस शक्ल में आया है, ज़मीर की शक्ल में आया है, और मफूल जो है वो इस्म ज़ाहिर है, अभी आपने पढ़ा था ना, जिसे कहा था कि फाइल ज़ाहिर है लेकिन मफूली जो
جو مفعول بہی ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہے، تو یاد رکھیے تو جو مفعول ہوگا فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر ہوگا، یعنی وہ فاعل سے پہلے آئے گا۔ تو اگر آپ نے دیکھا اس کے اندر نصر تو یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ جو ترتیب دیکھیے، پہلے فعل ہے نصر تو، پھر حامدن، میں نے حامد کی مدد کی، میں نے حامد کی مدد کی نا، تو یہاں پہ فاعل کیا ہے ضمیر کی شکل میں، ٹھیک ہے نا، اور حامدن کیا ہے مفعول ہے جو کہ اسم ظاہر ہے، جو کہ کیا ہے اسم ظاہر ہے نا، اسم ظاہر کی شکل میں، تو پھر یہ کہ مفعول کیا ہو جائے گا بعد میں آئے گا، اور فعل جو فاعل ہے جو کہ ضمیر کی شکل میں وہ پہلے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب نصر ولد حامد الکبیر ولد زید الصغیر صغیرہ، تو آپ دیکھیے کتنا آسان ہے نا۔ اب آپ ٹرانسلیشن کیجئے، نصرہ مدد کی، کس نے مدد کی؟ ولد لڑکے نے، کس کے لڑکے نے؟ حامد کے، حامد کا لڑکا کیسا ہے؟ الکبیر بڑا لڑکا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ حامد کے بڑے لڑکے نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نصرہ فعل، ولد فاعل، وہو مضاف، حامد مضاف الیہ، وہو موصوف، اور الکبیر اس کی صفت آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ الکبیر اس کی صفت آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سوری، ولد کی جو صفت ہے، ناٹ اس کی صفت نہیں ہے، ولد کی صفت آ رہی ہے الکبیر، ٹھیک ہے۔ ولد کی صفت آ رہی ہے جو کہ کبیر ہے، کبیر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب بھی مضاف الیہ آئے گا، ٹھیک ہے، جیسے ولد حامدن، ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے ولد کی صفت مضاف ہے نا، مضاف کی صفت الکبیر آ رہی ہے، کیونکہ ان دونوں کا اعراب میچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ولد کا دیکھیے، الکبیر کا دیکھیے، دونوں کا اعراب میچ کر رہے ہیں نا۔ یہ حامدن کی صفت نہیں ہے، حامدن کی صفت ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ الکبیر، الکبیر ہوتا، اور پھر ال نہیں لگا ہوتا، ال بھی نہیں لگا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے ولدو کے ساتھ کیا میچ کر رہا ہے؟ دونوں کا اعراب میچ کرے گا الکبیر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے جب بھی مضاف کی صفت آتی ہے تو ہم مضاف اور مضاف الیہ، تو مضاف کی صفت آئے گی تو ہم ہمیشہ مضاف الیہ کی جب بھی صفت آئے گی تو ہم اس کو بریک نہیں کریں گے، بلکہ ہم اینڈ میں لکھیں گے، اور اینڈ میں ہمیں پتا چلے گا، یعنی مضاف الیہ کے بعد ہم اس کی صفت کو مینشن کریں گے اکارڈنگلی اعراب کے مطابق۔ اگر یہ مضاف کی صفت ہوگی تو اعراب بھی کس کی طرح کے ہوگا؟ مضاف کی طرح کا ہوگا، اور اگر یہ مضاف الیہ کی صفت ہوگی تو اعراب بھی مضاف الیہ کی طرح ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ ولد اس کا فاعل ہے، وہ مضاف، اور یہ حامدن مضاف الیہ، اور الکبیر مضاف کی صفت آ گئی، ٹھیک ہے۔ ولدا، ولدا آپ کہیں گے مفعول ہے، وہوا مضاف بھی ہے، زید مضاف الیہ، اور الصغیرہ یہ ولدا کی صفت آ گئی، یہ ولدا کی صفت آ گئی۔ وائی حامدن، حامدن دیکھیے مضاف الیہ ہے نا، مضاف الیہ، ہاں مضاف الیہ آلویز کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے نا، ہمیشہ کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ولد حامد، الکبیر کو چھوڑ دیجئے، تو حامد کے لڑکا، حامد کا لڑکا، تو یاد رکھیے کلو جتنے بھی مضاف الیہ، صرف مضاف الیہ کے اندر آپ نے ایک کوالٹی پڑھی تھی، اس کی ایک صفت تھی کہ وہ ہمیشہ اس پر ہمیشہ مجرور ہوگا، وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، اور جبکہ مضاف کے اندر آپ نے کیا کہا تھا، اس پہ ال کبھی نہیں آئے گا، ہے نا، ال نہیں آتا مضاف پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ، تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ہمیشہ کسرہ ہے نا، ہمیشہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ جسے کہا جائے ہمیشہ جو ہے وہ جری حالت میں ہوتا ہے، لیکن الکبیر جو ہے وہ ولد کی صفت ہے کیونکہ اس کا اعراب اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے۔ اسی طرح ولدا اس کی صفت الصغیرہ آ رہی ہے کیونکہ دونوں کا اعراب میچ کر رہا ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی کہ بڑے لڑکا، حامد کے بڑے لڑکے نے مدد کی زید کے، جسے کہا جائے چھوٹے لڑکے کی، الصغیر چھوٹے کے لیے آتا ہے۔ تو امید ہے بات سمجھ آ گئی، الحمدللہ۔ نہیں جی، جی بالکل، ولدا، جی ولدا مفعول ہے نا، اور وہ ہوا مضاف بھی ہے، مضاف بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے بتایا ولدا مفعول ہے کیونکہ اس پر کام واقع ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے مضاف بھی ہے کیونکہ ہم کیسے اس کو مضاف کہہ رہے ہیں، کیونکہ دو اسم ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نا جب دو اسم ساتھ ساتھ آتے ہیں، کتاب اللہ، ولدا زیدین، فرس حامد، حامد کا گھوڑا، اللہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، ولد زید، زید کا لڑکا، ہے نا، زید کا لڑکا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، ہے نا، تو پھر آپ کہتے ہیں مضاف الیہ، رائٹ۔ تو اسی وجہ سے تو زیدن جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، لیکن آگے بتائیں گے کہ الصغیرہ یہ ولدا کی صفت آ رہی ہے۔
ٹھیک ہے، آگے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹائم ہو گیا، سوری میں نے دیکھا ہی نہیں۔ جی مداف مداف الیہ، جی مداف مداف الیہ، چلیے ٹھیک ہے، اتنا ہی رکھیں، ٹائم ہمارا اوپر ہو گیا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر انشاءاللہ ہم اس سورہ کہف اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اب اپنی جو بھی فرینڈس ہیں یا آپ کی جو بھی کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ضرور بلائیے، بہت ہی خوبصورت صورت ہے، بہت کچھ اس کے اندر ہے، اور اللہ سے دعا کروں گی کہ ہم اس کو رمضان تک اس کو کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا ہوم ورک کچھ ایسا خاص نہیں ہے، بس آپ نے تھوڑا سا جو آپ کو پرنسپل بتائے گئے ہیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اور جب بھی آیات آئیں تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لینا ہے۔ اگر مجھے 2 منٹ دیکھیں تو انشاءاللہ اگر ہم دیکھتے ہیں، ٹائم نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک لاسٹ صورت کو دیکھ لیتے ہیں خالی، قل اعوذ برب الناس، صرف 1 2 آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ قل فعل امر ہے جو کہ انشاءاللہ لیٹر آن کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آئزہ یا اوزو سے ہے نا، اعوذ اس کا مصدر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ میں، نعوذ ہم کہتے ہیں ہم سب، ٹھیک ہے۔ اعوذ یعنی میں، متکلم کا صیغہ ہے واحد نا، فعل مضارع ہے، اور جو قل ہے یہ قال یقول سے قولن اس کا مصدر آتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، ٹھیک ہے۔ برب الناس، بی کی وجہ سے رب کی بجائے ربی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرف جر، پھر آگے اسم مجرور، وہ ہوا مضاف، اور الناسی مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب کی، مالک الناس، ٹھیک ہے۔ اگین بات کنٹینیو، مالک الناس یہ بھی مضاف، اسی وجہ سے دیکھیے کس کی وجہ سے ہے، یہ بھی اگین مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے مضاف آ رہا ہے نا، مضاف ہے، بادشاہ بادشاہ، تو یہ دیکھیے وہ کنٹینیو ہو رہا ہے، مالک الناس یعنی ان چیزوں سے نا، لوگوں کے بادشاہ کی، تو یہ مضاف ہے، الناس مضاف الیہ، الہ الناس اگین مضاف، ٹھیک ہے، الہ، ٹھیک ہے، الناس مضاف الیہ انسانوں کے، لوگوں کے معبود کی، لوگوں کے معبود، من شر الوسواس الخناس، اب یہاں سے من شر، اگین دیکھیں من شر، من حرف جر، شر مضاف، اسم مجرور، وہوا مضاف، وہوا مضاف، اور الوسواس جسے کہا جائے مضاف الیہ، مضاف الیہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ من آپ نے کہا الوسواسی مضاف الیہ، اور وسواس کی جسے کہا جائے، اگر آپ دیکھیں گے آگے تو یہاں پہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے، الوسواس الخناس، تو دونوں چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کریں گے نا، یہ اس کا مصدر ہے۔ کہنے کا مقصد ہے الخناس، یہ خنسون سے آتا ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے نا، یعنی چھپ جانے والا، چھپ جانے والا، یہ اس کی صفت آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جو وسواس ہے اس کی صفت آ گئی خناس، ٹھیک ہے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے، تو اب آپ اس کو اس انداز سے کہہ سکتی ہیں کہ من حرف جر، شر اسم مجرور، وہوا مضاف، الوسواس مضاف الیہ، اور یہ مضاف الیہ کی صفت آ گئی الخناس، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو اتنی ہے، پھر آگے لاسٹ میں انشاءاللہ آپ خود سے دیکھ لیجیے گا، اور چلیے دیکھ لیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی اسم موصول ہے، یوسوسو یہ فعل مضارع، ابھی آپ نے کیا ہی نہیں ہے، وسوسہ یوسوسو، ٹھیک ہے۔ جی مجھے سمجھ نہیں آیا، جی مرکب توصیفی، جی مرکب توصیفی کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں۔ وسواس، یہاں پہ دیکھیں وسوسہ یوسوسو سے مصدر اس کا آتا ہے وسواسن، یا وسوستن بھی آتا ہے، دونوں آتا ہے، مراد ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا، فی صدور آپ کو پتا ہو گیا، اسم یہ حرف جر ہے، اسم مجرور، وہوا مضاف، الناس مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ مرکب پہلے جاری تھا، پھر اضافی، من الجنتی والناس، یہ آپ کا اسم مجرور ہے، تو پھر آگے دیکھیے اسم مجرور ہو گیا من کی وجہ سے، یعنی مرکب جاری، والناس واو جو ہے وہ عطف کا ہے، اور الناس لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ یہ اسم ہے، پھر آپ انشاءاللہ مطلب اسی، یہ بھی دیکھیں من کی وجہ سے یہ الناس بھی مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ من الجنتی یعنی جو معطوف علی کا اعراب ہے وہی معطوف علیہ کا اعراب ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، سبحان ربك رب العزة عما
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان رب. انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کب آپ کا ٹیسٹ ہوگا، تاکہ جو بہنیں ٹیسٹ دینا چاہتی ہیں انشاءاللہ لائک گرامر کے حوالے سے یا اپنے تیجس کے حوالے سے، پلیز آپ ایڈمن کو میسج کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔